السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو، تمام اساتذہ کرام، مدرسین اور مدرسات کو فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اس مرکز علم و تحقیق اور مرکز محبت و امن پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ کا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر قیام فرمانا ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہو، اور اس میں آپ بھی یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں اور ہم بھی آپ کے توسط سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے اپنی گفتگو کو، جیسا کہ محترم عین الحق بغدادی صاحب نے ابھی ذکر فرمایا، کہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ہے ریسرچ میتھڈالوجی پر، اور دوسرا حصہ ہے بین المذاہب رواداری پر۔ تو یہ دوسرا حصہ بھی دراصل ہمارے گفتگو کی پہلے حصے کا ہی تتمہ اور اس کی ایک عملی شکل ہوگی، اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہمارا موضوع ہے منہج التحقیق، ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم آغاز جو ہے وہ اس کا قرآن مجید سے ہی کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے اولین جو ذریعہ ہے، جو مآخذ ہے، جو سورس ہے ہدایت کا بھی اور علم کا بھی اور تحقیق کا بھی، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے۔ تو اب منہاج سے کیا مراد ہے؟ منہاج سے مراد ایک ایسا واضح راستہ ہے کہ جسے کسی موضوع پر تحقیق کرنے والا اپنی تحقیق کے دوران اپنی منزل بنا لیتا ہے، اسے اپنی منزل کے طور پر اپنا لیتا ہے۔ تو یہ منہاج کا یا منہج کا معنی ہے۔ اب اس حوالے سے مختلف تعریفات کی جاتی ہیں، منہاج کی بھی، منہج کی بھی، بحث کی بھی اور تحقیق کی بھی۔ تو آپ سب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، مدرسین ہیں، تو لہٰذا ان جزیات میں نہیں جاؤں گا، اور جو چیزیں ہماری گفتگو کو آگے لے کر چلیں گی ان کے اوپر جو ہے وہ ہم توجہ مرکوز کریں گے۔ تو جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ منہاج سے کیا مراد ہے، بحث سے کیا مراد ہے، تحقیق سے کیا مراد ہے، تو ان تمام پیرامیٹرز کو جانچنے کے بعد اور ان تمام تفصیلات کا احاطہ کر لینے کے بعد ہمیں دو یا تین نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ہماری تحقیق ہے، جو ہماری علمی تحقیق ہے خصوصی طور پہ، اس میں ایک منظم، مستقل، مسلسل اور پہم جد و جہد اور محنت درکار ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ہو، اور خصوصاً جب یہ تحقیق کا کام ہو اور علمی تحقیق کا کام ہو، تو اس میں انتہائی منظم اور مستقل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کسی خاص پہلو کے متعلق تمام کی تمام معلومات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک موضوع آپ نے اختیار کیا، ایک موضوع چنا، اور اس موضوع کا حق اس طرح سے ادا ہوگا کہ اس موضوع سے متعلقہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں جمع کی جائیں۔ ابھی یہ جو میں جملے بیان کر رہا ہوں
ان کو آپ اپنے ذہنوں کی تختیوں کے اوپر رقم کرتے جائیں، اور انشاءاللہ جب ہم دوسرے سیگمنٹ میں آئیں گے تو پھر ان جملوں کی ساتھ ساتھ عملی طور پر آپ کو وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو علمی تحقیق ہے کہ جس کا ہم نے ایک مفروضہ قائم کیا، ایک اس کا ہم نے خاکہ بنایا، اور پھر اس خاکے کو جب ہم نے عملی شکل میں ڈھالا، اس کی تفصیلات جب ہم نے درج کیں، تو ان تفصیلات کا احاطہ کر لینے کے بعد ہم اس میں اپنی سفارشات بھی بیان کرتے ہیں، ہم اس میں اپنی اپینینز بھی دیتے ہیں، اور ہم اس میں اپنے حاصلات بھی بیان کرتے ہیں، کہ جسے ہم اردو میں خلاصہ کلام بھی کہہ دیتے ہیں، اردو میں ہم اسے ما حصل بھی کہہ دیتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے فائنلی کہہ دیتے ہیں یا سمری بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنا اس میں مدعا اور جو ہماری تحقیق کا ما حصل ہوتا ہے وہ ہم اس میں ساتھ درج کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتبینوا، کہ یعنی کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی خوب چھان پھٹک کر لیا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں براہ راست تحقیق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں ہم ایسے کسی سنی سنائی بات پر یقین کر لیں، کسی سنی سنائی بات پر اعتماد کر لیں، اور بعد ازاں یہ عقدہ کھلے کہ وہ بات جو ہے وہ مبنی بر صداقت، مبنی بر حقیقت نہیں تھی، تو اس سے پھر انسان کو پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو بھی خبر اس کے پاس آئے، جو بھی نیوز اس کے پاس آئے، یا جو بھی مواد اس کے پاس آئے، پہلے اس مواد کی خود وہ چھان پھٹک کرے اور تحقیق کرے، اور یہی جو ہے تحقیق کے اصولوں میں سے ایک پہلا اصول بنتا ہے کہ آپ نے خود اصل سورس تک جانا ہے، آپ نے خود اصل ماخذ تک جانا ہے، کہ اگر کسی نے کوئی حدیث پاک بیان کی تو وہ حدیث پاک جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے، اس کا مبدا کیا ہے، اسے کس نے بیان کیا، اور وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس درجے کی ہے، تو ہمیں وہ آگے بیان کرنی چاہیے یا نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہمارے موبائل فون میں ہماری مرضی کے بغیر آ جاتی ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بسا اوقات آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں تحقیق کرنے کا صراحتاً حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر تحقیق کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، یا کسی بھی قسم کے ثقافتی، اخلاقی، معاشرتی، مذہبی، سماجی، سیاسی، اقتصادی یا عصری سائنسی مسئلے کو حل کرنا، یہ تحقیق کا مقصد ہوتا ہے، یا کسی نئی دریافت تک رسائی حاصل کرنا، یعنی کہ ایک ایسا مخطوطہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آج تک منظر عام پر نہیں آئی، جو آج تک ایک مرتبہ بھی پرنٹ نہیں ہوئی، نظروں سے اوجھل ہے، تو اس کتاب کو تلاش کرنا جو ہے یہ بھی تحقیق کی ایک شکل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کسی خاص نظریے یا رائے کو حاصل کرنا اور کسی غلط تجربے کی تصحیح کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تحقیق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پھر اسی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ کسی معدوم شے کو ایجاد کرنا، کسی متفرق مواد کو یکجا کرنا، یعنی کہ ایک موضوع کے اوپر مواد مختلف کتابوں میں موجود ہے، مختلف جگہوں پر موجود ہے، اور آپ اس سارے مواد کو کسی ایک جگہ پر جمع کریں تو یہ کام جو ہے یہ بھی تحقیق کہلائے گا۔ اور پھر مجمل کو مفصل کرنا، اسے تفصیل سے بیان کرنا، مطول کو کان چھانٹ کر اس کا اختصار کرنا، اور کسی بے ترتیب شے کو مرتب کرنا، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تحقیق جو ہے وہ ایک محدود اور بالکل لمیٹڈ سا فارمولہ نہیں ہے،
بلکہ تحقیق جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع اور دور تک پھیلا ہوا، بلکہ آسمانوں کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں سے بھی آگے تک پھیلا ہوا تحقیق کا لفظ ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے آپ کو علمی تحقیق کا عادی بنا لیں گے تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جو لوگ علمی تحقیق کا عادی بنا لیتے ہیں خود کو اور اپنی سرشت میں داخل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ علمی تحقیق جو ہے ان اہل علم حضرات کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک صرف مثال کے طور پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضور شیخ الاسلام ہیں، اب ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف علم اور تحقیق ہے، اور ابھی بھی اپنی عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے تک جو ہیں وہ ان کے مطالعہ میں صرف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کتابوں میں عرق ریزی کرتے ہیں، کتابوں میں غواصی کرتے ہیں، اور پھر ان کتابوں سے نئے نکات اخذ کر کے تو اپنے علمی شاہپارے تخلیق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں کہ یہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے حضور شیخ الاسلام کی، اور اس کے بغیر ان کے لیے زندگی گزارنا گویا اب ممکن نہیں رہا، کہ ڈاکٹرز جتنا مرضی ان کو منع کریں کہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان سب پریسکرپشنز اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے باوجود وہ ہمیشہ کتابوں کو اور علم اور تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے بہت پڑھ لیا، لیکن نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور تحقیق جو ہے یہ محقق کے لیے نئے نظریات، نئے قوانین اور نئی آراء کے دریچے کھولتی ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے۔ تو مختصراً ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ البحث کاشف للحقیقتی، کہ بحث جو ہے، تحقیق جو ہے وہ حقیقت کو منکشف کرتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا بھی فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر کسی جگہ پر فرمایا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کسی جگہ فرمایا افلا تعقلون، کسی جگہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ تو یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے تحقیق کرنے کی دعوتیں دی ہیں کہ ان چیزوں میں تحقیق کریں۔ اب یہ جانوروں میں جو فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس سے سائنس کی مختلف برانچز مراد ہیں، کہ باٹنی مراد ہے، زوالوجی مراد ہے، ارضیات مراد ہیں، حیوانیات مراد ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایک خاص دائرے کے اندر بند رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں اس کائنات سے بھی آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات میں غور و فکر کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جن کے ذریعے جو ہے ہمیں دعوت تحقیق دی جا رہی ہے، اور آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم اس تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ کسی ملک، کسی ریاست کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی کے کسی شعبے میں علمی تحقیقات کے بغیر ترقی کر سکیں۔ یہ سب سے ناگزیر شے ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ قوموں کا، ملکوں کا آگے بڑھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے اسی المیہ کے اوپر جو ہے وہ حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ اب اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ تھا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم الشمس والقمر، یعنی کہ وہ پس منظر تھا، وہ حکم الہی تھا جو اللہ رب العزت نے دیا، کہ جب اللہ رب العزت نے خود ان چیزوں کو
انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو لہٰذا پھر انسان کیوں یہ جرت نہیں کرتا، اور ان میں بھی خصوصاً مسلمان جو ہیں وہ کیوں یہ ہمت نہیں کرتے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ ان سے وصول کریں، یعنی کہ وہ ان کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کے مظاہر فطرت ہیں ان پہ اپنی کمندیں ڈالیں، ان تک اپنی رسائی حاصل کریں، ان تک پہنچیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے مصداق ٹھہریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ تو یہ تحقیق کی بنیادی ضرورت ہے آج کے دور میں، کہ جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم یہ تحقیق کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری گفتگو کا اگلا حصہ ہے، وہ آ جاتی ہیں لائبریریز، کتب خانے، کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کتب خانوں سے مربوط ہو، ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، کہ کتاب جو ہے اس کے ساتھ ہماری شناسائی ہو، کہ کس کتاب میں کس طرح کا مواد ہے، کس کتاب میں مصنف کا کیا طریقہ کار ہے، کس کتاب میں فلاں مصنف کا کیا منہج ہے، کیا اسلوب ہے، اس کا طریقہ تحقیق کیا ہے۔ تو یہ جب تک ہمارا کنیکشن، ہمارا ربط اور ہمارا تعلق کتاب کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم تحقیق کی پہلی سیڑھی طے نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جو تحقیق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ لائبریریز ہوتی ہیں، کتب خانے ہوتے ہیں۔ میں مختصر عرض کروں گا چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر ایک سورس اس کا یہ ہوتا ہے کہ نالج فل پرسنالٹیز، کہ علماء کرام، کہ جو صاحب علم شخصیات ہیں ان کی صحبت سے استفادہ کیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، تاکہ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ان کے تجربات ہیں زندگی کے، ہم ان سے براہ راست استفادہ کر سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں، اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھلائی اور عملی کامیابی کا بھی ضامن ہوگی۔ تیسری چیز ہوتی ہے آج کے دور میں کہ جو ہمارے طریقہ تحقیق میں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، وہ ہوتی ہیں ڈیجیٹل لائبریریز، کہ آج کے دور میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آ گئی ہے، ورچوئل فارمیٹ میں آ گئی ہے۔ تو لہٰذا ڈیجیٹل لائبریریز جو ہیں وہ بھی ہماری طریقہ تحقیق جو ہے اس کا ایک لازمی جزء اختیار کر گئی ہیں، کہ ہم آن لائن لائبریریز تک ہماری رسائی ہو۔ ہماری رسائی تو بعد میں ہوگی، پہلے ہماری ان کے ساتھ شناسائی ہو، کہ پہلے ہم جانیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کہاں پر موجود ہے، آن لائن یہ چیز ہمیں کس جگہ مل سکتی ہے۔ آپ بہت دور سے آئے ہیں، کوئی مثلاً بھکر سے آیا ہے، کوئی سندھ کے کسی علاقے سے آیا ہے، لوئر سندھ سے کوئی صاحب آئے ہیں، اب وہاں پر کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کتب خانہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس موبائل ہوگا، اس میں انٹرنیٹ ہوگا۔ اب اس کے ذریعے جو ہے وہ آن لائن ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کتابوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کی طرف راغب کریں، ہم خود کو آمادہ بر عمل کریں۔ جب ہم خود کو عمل کے اوپر ابھاریں گے اور ہماری ترغیب جو ہے وہ عمل کی طرف ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے اور ہمیں مل بھی جائیں گی۔ تو اس طرح سے آن لائن لائبریریز یعنی کہ یہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور پھر آن لائن ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں، کہ تحقیقی جرائد، کہ کسی موضوع کے اوپر آپ نے کوئی تحقیق کرنی ہے تو آپ ریسرچ جرنل سے استفادہ کر سکتے ہیں، کہ جس کا معیار اور جس کی ویلیو جو ہے، جس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کتاب سے کئی گنا اوپر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے زیر مطالعہ رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے ذرائع میسر ہوں گے تو پھر ہمارا طریقہ تحقیق کیا ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ یعنی کہ ہم نے کتاب بھی حاصل کر لی، ہمارے پاس شخصیات بھی آ گئیں، ہم نے ان سے بھی علم حاصل کر لیا، ہمارے پاس لائبریریز بھی آ گئیں، ہم نے ان کو چلانا بھی سیکھ لیا، ڈیجیٹل لائبریریز سے اور سافٹ ویئر سے جو کمپیوٹر میں انسٹال ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار بھی ہم نے جان لیا۔ لیکن اب ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ یعنی کہ ہماری اگلی جو میتھڈالوجی کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے
میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا صرف، کہ ہمارے اور بلکہ ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ سے، کہ وہ جب استنباط احکام کرتے تو وہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا. چونکہ ہمیں جدید کے ساتھ ساتھ اپنی اصل کے ساتھ بھی جڑنا ہے، ہمیں جدید اور قدیم دونوں کو ملا کے آگے بڑھنا ہے. تو خطیب بغدادی جو ہیں وہ تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ استنباط احکام میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی جانب رجوع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ فَإِن لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، کہ کتاب اللہ کے بعد اگر سنت رسول میں بھی مجھے کوئی چیز نہ ملتی تو میں پھر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جاتا، اور پھر ان میں سے جس کسی قول کو چاہتا میں اختیار کرتا اور جسے چاہتا میں چھوڑ دیتا. اور لیکن جب معاملہ یہاں پر آ کر ختم ہو جائے فَأَمَّا إِذَا انتهى الْأَمْرُ أَوْ جَاءَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِي وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءَ وَسَعِيدٍ بن مسیب، تو پھر ان کے بعد میں تابعین کی طرف آتا ہوں، پھر ان سے میں رجوع کرتا ہوں اور ان کے اقوال سے میں رہنمائی لے کر مسئلوں کا حل نکالتا ہوں. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں. یعنی کہ آپ نے کسی بھی مسئلہ پر کوئی تحقیق کرنی ہے، کسی بھی ایشو پر، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے، چاہے اس کا تعلق معاشیات سے ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ سائنس سے ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے ایسٹرونومی سے ہے، فلکیات سے ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے ہے، کسی بھی موضوع سے تعلق ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسے دیکھیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید میں اس سے متعلق کون سی آیت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لاکھوں احادیث کا ذخیرہ ہے، اس ذخیرے میں مجھے اس سے متعلق کیا رہنمائی مل سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرے سٹیپ پر ہم آئیں گے ائمہ کرام کی جانب، فقہاء کرام کی جانب، مفسرین کی جانب، محدثین کی جانب، شارحین کی جانب، کہ انہوں نے اس مسئلے سے، اس حدیث سے، اس آیت سے کیا استخراج کیا ہے، کیا استنباط کیا ہے، کیا استدلال کیا ہے، اور کس طرح سے اس کی باریکیوں کو اور اس میں مضمر نکات کی انہوں نے شرح بیان کی ہے، کس طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو یہ ہمارا منہج اور اسلوب ہونا چاہیے. جب ہمارا یہ منہج اور اسلوب ہوگا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم خطا نہیں کھائیں گے. یعنی کہ جب قرآن مجید سے رہنمائی لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سنت رسول سے بھی اور پھر اس کے بعد شارحین سے بھی، مفسرین سے بھی، کہ جو قرآن مجید کو ہم سے کروڑہا درجے بہتر سمجھنے والے تھے، جب ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں تو پھر ہمارا راہ راست سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہماری تحقیق جو ہے وہ جامعیت کی شکل اختیار کر لے گی. یعنی کہ اس کی ورتھ بنے گی، اس کا وزن بنے گا. اور جب آپ کسی کے سامنے پریزنٹ کریں گے، کسی کو بیان کریں گے، کسی کے سامنے اپنا مسودہ رکھیں گے، کسی کو اپنی کتاب دیں گے، تو وہ اس سے استفادہ حاصل کرے گا اور وہ محسوس کرے گا کہ اس کام کے اوپر محنت کی گئی ہے. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے کریں. اور پھر اس کے بعد ایک مثال دے کر امام اعظم کی ہی آپ کو آگے بڑھنا چاہوں گا کہ امام موفق الدین المکی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فکان یلقی مسئلتاً مسئلتاً یقلبہم ویسمع ما عندہم ویقول ما عندہ ویناظرہم شہرا او اکثر ذلك حتی یستقر احد اقوال فیہا ثم یثبتها القاضی ابو یوسف. کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون فرماتے تھے. وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے تھے بلکہ مجلس میں ایک ایک کر کے اپنا مسئلہ پیش کرتے، لوگوں کے خیالات کا خوب جائزہ لیتے، اور بلکہ مجلس بحث و تحقیق میں کوئی مسئلہ پیش کر کے شرکائے مجلس کی آراء بھی سنتے تھے اور اپنی رائے انہیں سناتے تھے.
اور اپنی رائے اور دلائل سے پھر اہل مجلس کو آگاہ کرتے اور ان سے مناظرہ کرتے. یعنی کہ دیکھیں کتنے سٹیپس ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص کہ جنہیں ہم جبال العلم کہتے ہیں, کہ وہ علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے از خود فیصلہ صادر نہیں کر دیا کہ یہ مسئلہ درپیش ہوا تو اس کے اوپر یہ موقف ہے اور یہ حتمی رائے ہے, اب اس کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا اظہار خیال نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا, بلکہ آپ کا تو یہ قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, کہ اگر میرے قول کے برعکس, میرے قول کے برخلاف تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یعنی کہ آپ کے اقوال میں, آپ کے نظریات میں اتنی زیادہ لچک, اتنی زیادہ وسعت ہے. اور پھر کیا کرتے کہ امام موفق الدین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مباحثہ اور مناظرہ ایک ماہ سے بھی زیادہ دنوں تک جاری رہتا تھا, یہاں تک کہ کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا اور پھر امام ابو یوسف اسے قلم بند کر لیتے. تو حاضرین محترم, یہ تھا وہ طریقہ کہ جب علم اور تحقیق کی پیاس تھی تو پھر اس کے لیے جو ہے کئی نشستیں, کئی ہفتے اور مہینوں جو ہیں وہ وقت صرف کیا جاتا تھا, اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ مسئلے کا حل نکالنا. یعنی کہ وہ مناظرہ برائے مناظرہ نہیں ہوتا تھا کہ جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخالف کو پچھاڑ دیں, جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخالف کو نیچا دکھائیں. وہ ایسے مناظرے نہیں تھے, بلکہ وہ مناظرے ایسے ہوتے تھے کہ جن سے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے تھے, اور امت کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجہ خیزی پر پہنچ کے منتج ہوتا تھا. اور جب پھر خطیب بغدادی لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر فرط مسرت سے سب مل کر نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. تو یعنی کہ دیکھیں, جب ایک خلوص کے ساتھ, نیت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کی ہوتی ہے, اور پھر جب اس کا پھل ملتا ہے, اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے, تو پھر کتنی بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ, میں نے ان کی مثال اس لیے دی چونکہ ہم سب انہی کے نام لیوا ہیں, انہی کے پیروکار ہیں, انہی کی فقہ کی اتباع کرنے والے ہیں, اور انہی کے فقہ کے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی بسر نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, کیا ہم نے ان کی زندگی کا کوئی اس طرح کا گوشہ کبھی سمجھنے کی, کبھی اسے اپنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمیں یہ پہلے معلوم تھا کہ وہ کس طرح سے عرق ریزی سے انہوں نے یہ تمام مسائل مرتب اور مدون کیے ہیں؟ تو اب ہم آتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے. تو یہ پہلا حصہ جو ہے کہ تحقیق کا منہج کیا ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے, یہ یہاں پر ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی عملی شکل کی طرف, کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی خاص پہلو کے متعلق تمام معلومات درج کی جاتی ہیں. اب اس کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے ابھی ایک کتاب جو ہے حضور شیخ الاسلام کی زیر ترتیب ہے, وہ کتاب, اس کی صرف فہرست آپ کے سامنے شو کرواؤں گا کہ جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کتاب میں کتنی باریک بینی سے ایک جزی کو شامل کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ کتاب المحبہ, محبت کے اوپر کتاب ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس شکل میں, کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو محبت کا اور امن کا درس دیتا ہے. تو اب اس کی فہرست دیکھیں آپ کہ جب شروع کیا ہے, جیسے میں نے ابتدا میں آغاز کیا تھا کہ ہمارے مصادر میں سب سے پہلے قرآن مجید آتا ہے, تو اسی طرح سے یہ دیکھیں جب محبت کی بات ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت اور اس سے تعلق بندگی اختیار کرنے کا بیان, اس سے بات شروع کی ہے. یعنی کہ ہماری ہر محبت کا محور اور مرکز جو ہے وہ اس خالق کائنات کی ذات بابرکات ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء سے محبت اور اہل زمین کے دلوں میں اس محبت کے ڈالے جانے کا بیان. یعنی کہ دیکھیں کس طرح سے ایک لاجیکل سیکوینس سے مواد کو جمع کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے دیکھیں, یعنی کہ یہ اللہ سے محبت ہے نا, تو پھر اس کے تمام گوشے جو ہیں وہ پہلے بیان ہوں گے.
اب تیسرے مرحلے پر آیا، یعنی کہ پہلے مرحلے پر اللہ کے ساتھ محبت، پھر اللہ کی اس کے بندوں کے ساتھ محبت، اور پھر اللہ کی اس کے گنہگار بندوں کے ساتھ محبت. یعنی کہ بندہ تو بندہ ہے، چاہے گنہگار ہے یا نبی ہے تو اسی خدا کا بندہ، اور وہ خدا جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اس گوشے کو بھی حضور شیخ الاسلام نے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ رضائے الہی کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت اور اس کی تعظیم کرنے کا بیان. یعنی کہ اب ہم خالق کائنات کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا بیان. یعنی کہ یہ جو امام بخاری نے باب باندھا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو اسی باب کو جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر باب کے طور پر لیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ مخلوق کی بات ہوئی، اور مخلوق میں بھی پھر اول ترین درجہ اور سب سے بلند اور اول مقام و مرتبہ جو ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو پھر اس پر جو ہے وہ ایک فصل قائم کی ہے، ایک باب باندھا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اولین محبت کرنے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور پھر وہ ایک فصل باندھی ہے اس کے بعد، 7ویں فصل. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے آثار سے محبت، اور پھر آپ کے اہل بیت سے محبت، پھر اہل بیت میں پھر اس کے بعد سیدہ کائنات سے محبت، سیدنا علی سے محبت، حسنین کریمین سے محبت، پھر امہات المؤمنین سے محبت، اور پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے محبت اور ان کی تعظیم، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید سے محبت. کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے ہمارے درمیان کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے لیکن مخلوق نہیں ہے. یعنی کہ یہ پوری کائنات میں ہمارے پاس ایک ہی چیز ایسی موجود ہے کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب اس سے محبت اور اس کی تعظیم اور سنت مبارکہ سے محبت، اس پر ایک باب جو ہے وہ باندھا ہے. اور پھر اس کے بعد حرمین شریفین سے محبت، اور پھر اس کے بعد تمام جہانوں اور جملہ مخلوقات کے لیے محبت اور رحمت کا بیان، پھر خواتین سے محبت اور شفقت آمیز برتاؤ کا بیان، بچوں اور چھوٹوں سے محبت، بیواؤں یتیموں سے محبت، اور پھر خادموں سے غلاموں سے محبت، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں اور خطا کاروں سے محبت. یعنی کہ پہلے جو بیان کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی گنہگاروں سے، اب یہ انسانوں کی گنہگاروں سے محبت بیان ہو رہی ہے، انسانوں کی مجرموں سے محبت بیان ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد منافقین سے محبت، اور پھر جانی دشمنوں کفار اور مشرکین سے محبت. یعنی کہ اسلام جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ سراسر از اول تا آخر جو ہے وہ محبت کا علم بردار ہے. وہ ہر تعلیم میں، اسلام کی ہر تلقین میں، اسلام کی ہر تبلیغ میں محبت کا ہی پرچار کیا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے، پھر آگے ایک بار ذرا گزار دیں آخری اس کا پیج، کہ اس میں دیکھیں کہ روز قیامت، یعنی کہ جہاں پر جا کے اینڈ ہونا ہے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ خصوصی لطف اور محبت کا بیان. تو دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی اور کیسے ایک منطقی انداز میں، ایک لاجیکل سیکوینس میں جو ہے وہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھاتے گئے، اور بڑھاتے بڑھاتے جو ہے وہ اس کو وہاں پر جا کے اینڈ کیا جہاں پہ جا کے ہمارا اینڈ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ایک کام شروع کریں، کسی بھی موضوع کے اوپر تحقیق کریں، تو پھر ہمیں اس کے پیرامیٹرز کو پہلے متعین کر لینا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اچھی طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے، اس ایک دوسرے سے مشاورت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کو اختیار کرنا چاہیے، اس رائے کو لینا چاہیے، اپنانا چاہیے، چونکہ مشاورت میں ہی خیر ہوتی ہے. وشاورہم فی الامر. تو یہ حکم جو ہے وہ ہمیں ہر سطح پر ہے کہ ہم اپنا کوئی تحقیق کا کام کرنے لگے ہیں، کوئی کتاب لکھنے لگے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھنے لگے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کریں، تاکہ ہمیں ان کی رائے کا پتہ چلے اور
اس میں جو کمیاں کجیاں یا ایسے نکات جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے ان سے ہم استفادہ کر سکیں. اور یہ چیز ہمیں کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ تھا, ہم نے ایک سیمپل جو ہے وہ اس کا دیا. اب ہم آتے ہیں اسی جو محبت کی بات ہم نے کی, اسی کو جب ہم دیکھیں تو یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے ایک, اسلام میں محبت اور عدم تشدد. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ سے واضح کر دوں کہ جب ہم تحقیق کریں گے تو ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے مسائل کیا ہیں. یعنی کہ دنیا کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, عوام کا مسئلہ کوئی اور ہے, اور ہم اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم ایسے موضوعات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جن کا کسی کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں, جن کا کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں. یعنی کہ چاہے وہ علماء ہیں, متخصصین ہیں, محققین ہیں یا عامت الناس ہیں, کم از کم کسی کو تو ہماری تحقیق ایڈریس کرے, کسی کو تو فائدہ پہنچائے. یعنی کہ ہماری تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اب یہ میں نے بات کیوں کی کہ اس کتاب کے پیچھے ایک پس منظر ہے. یہ کتاب جب 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ ہوا تھا اور سینکڑوں بچوں کو وہاں پر ہلاک کر دیا گیا تھا ایک دہشت گردی کے حملے میں, تو یہ 3 جنوری کو مینار پاکستان پر, 3 جنوری 2015 کو مینار پاکستان پر عالمی میلاد کانفرنس تھی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام. اچھا, حضور شیخ الاسلام اس کانفرنس کے لیے جو گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تھا محبت حرمین شریفین, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کئی دنوں تک تیاری بھی فرماتے رہے, اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مواد بھی اکٹھا کیا. لیکن کانفرنس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ آپ کا آئیڈیا سراسر یکلخت تبدیل ہو گیا, اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس وقت یہ سانحہ ہوا ہے اور امت کو خصوصاً اور پاکستان کو بالخصوص جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے, چونکہ اس سے 6 مہینے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی برپا ہوا تھا 17 جون کو, تو لہٰذا آپ نے اپنا موضوع جو ہے وہ فوری طور پر تبدیل کیا, اور اس موضوع کے اوپر آپ نے عالمی میلاد کانفرنس 2015 میں خطاب فرمایا تھا. تو بعد ازاں یہ ان کا خطاب جو ہے وہ کتابی شکل میں مرتب کر کے جو ہے وہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر 2015 میں ہی چھپ گیا تھا. اور پھر 27 جون 2015 کو جب لندن میں اسلامی نصاب جو ہے دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کا جو اسلامی نصاب ہے وہ جب لانچ ہوا تھا, پیس کریکولم حضور شیخ الاسلام نے, تو اس وقت جو ہے وہ یہ کتاب وہاں پر انگلش ترجمے کے ساتھ لانچ کی گئی تھی. یعنی کہ 5-6 ماہ کے اندر جو ہے یہ کتاب اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پھر پرنٹ ہو گئی تھی. تو یہ دیکھیں ضرورت کیا, اس کے پیش نظر حکمت کیا تھی. حکمت یہ تھی کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی, تو آپ نے اس ضرورت کو محسوس کیا, اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا قلم اسی موضوع کے اوپر اٹھایا. تو اس نے جو ہے وہ پھر امت کو اس وقت رہنمائی بھی دی. اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چیپٹر 1 جو ہے پیج نمبر 7 پر جو اس کی ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں, کہ اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے چونکہ بات ہے اسلام میں محبت اور عدم تشدد کی, یعنی کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو اس طرح سے کھولنا بھی ہے اس نشست کے ذریعے, اور یہ چیز ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ موضوع کیا تھا اور اس کو نبھایا کس طرح سے گیا ہے. پہلے کتاب المحبہ تھی, اس کا موضوع بھی اس کے بھی مندرجات آپ نے دیکھے. اب یہ اسلام میں محبت اور عدم تشدد ہے, تو اس میں بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے جو باب باندھا گیا وہ یہ ہے دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے. یعنی کہ یہ کتاب کا جو سر ورق ہے, جو اس کا ٹائٹل ہے, سب سے پہلا باب جو ہے وہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور پھر اس میں بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ صفات الہیہ میں غلبہ محبت ہے, عفو و محبت سنت الہیہ ہے. تو یہ کتابیں آپ کو بعد ازاں مل بھی جائیں گی واٹس ایپ کے ذریعے, آپ کو ان کی PDF بھی مل جائے گی. یہاں پر یہ کہ ہم جستہ جستہ ان کا ایک دور بھی کر لیتے ہیں, ان کا تکرار بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا چیپٹر آ جاتا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت ہیں. اب یہ دوسرا چیپٹر جو ہے, یعنی کہ اس میں آپ لکھتے ہیں
کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، یعنی کہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت بنا کرنے والا جو ہے بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک اس باب میں جو ہے وہ نقل کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، کہ مجھے تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ عذاب بنا کر۔ اور حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثنی رحمتا للعالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں ان دونوں احادیث میں لفظ انما آیا ہے جو کہ کلمہ حصر ہے، کہ جیسے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ کلمہ حصر کے ساتھ بیان ہوئی، تو اسی طرح سے یہ احادیث بھی کلمہ حصر کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کی گئیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا غیر، مومن ہو یا کافر، نیکوکار ہو یا بدکار، جو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایسے شخص کو صرف شفقت و رحمت، لطف و کرم اور بخشش و انعام ہی ملے گا، انتقام یا معمولی سی رنجش بھی نہیں ملے گی۔ اور یہی بات کلمہ حصر کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرمائی کہ میرے اللہ نے تو مجھے تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر ہی مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اسی باب میں آتا ہے کہ اسلام نرمی اور سہولت کا دین ہے، یعنی کہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مختص ہے یہ کام، ہمیں تو اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ حالانکہ یہ سوال بھی بنتا نہیں ہے، لیکن ہم از خود یہ سوال قائم کر رہے ہیں تاکہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ تو وہ سوال بھی بنتا ہے چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل مبارک، ہر فعل مبارک، ہر سنت مبارکہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ قابل اطاعت اور واجب الاتباع ہے۔ تو لہٰذا یہی چیز جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہمیں نظر آتی ہے کہ قیل لرسول اللہ ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ، کہ کون سا دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ آسان اور مبنی بر سہولت و نرمی ہے۔ اب ہم اپنے روزمرہ کے معمولات اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا اگر جائزہ لیں تو کیا ہمارا دین مبنی بر سہولت و نرمی ہے؟ آپ جواب دیں، اس کا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دین پھر وہ دین نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں اس دین کو جو ہم نے اپنے مفروضوں کی بنیاد پر، ہم نے اپنے خود ساختہ تصورات کی بنیاد پر گھڑ لیا ہے، اس دین کو ترک کر کے ہمیں اس اصل دین محمدی کو اپنانا ہوگا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ چونکہ جب تک ہم اس اصل دین کو نہیں اپنائیں گے، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اور نہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو پھر ایسے دین کا کیا فائدہ کہ جو نہ ہمیں تو دنیا میں کامیابی دے رہا ہو اور نہ آخرت میں ہمارے کسی کام آئے۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا جو نظریات ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنے اندر سمو سکیں، اور جب کوئی ہمیں دیکھے تو وہ سمجھے کہ ہاں جی یہ ہے وہ شخص کہ جو حقیقی اسلام کا نمائندہ ہے، یہ ہے وہ شخص کہ جس میں ہمیں حقیقی اسلام نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہ کان النبی یحب ما یخفف عنہم،
کہ ہمیشہ اس بات کو پسند فرماتے اور خیال رکھتے کہ صحابہ کرام کے لیے ایسے عمل کو شرف قبولیت بخشیں جو ان کے لیے نرمی و تخفیف اور آسانی کا موجب ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے سختی والا دین پرچار کرتے ہیں، اور ایسا دین پرچار کرتے ہیں کہ جس کو جب کوئی بندہ دیکھے تو اپنا تو دور بھاگے گا ہی، جو ہمارا اپنا نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ ہم سے مزید دور بھاگے گا کہ یار اگر یہ اسلام ہے تو پھر میں ایسے اسلام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان امر کو منتخب فرمایا جبکہ اس میں معصیت نہ ہو۔ لہٰذا آسانی والا دین جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے اور نرمی والے دین کا پرچار کیا جائے، اور جب ہمارے اپنے معاملات میں نرمی ہوگی تو ہی ہمارے معاملات جو ہیں وہ عند اللہ مقبول ہوں گے۔ جب تک ہمارے معاملات میں نرمی نہیں ہوگی، کیونکہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما یؤتی علی العنف ومن یحرم الرفق یحرم الخیر۔ تو یعنی کہ ہم جب نرمی سے محروم کر دیے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی ہی نہیں بچی، اور یہ میری اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کتاب کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، اور جب ہم اس کے پیروکاروں سے باہر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسلام ہمیں محبت اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک دوسری کتاب ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات، یعنی کہ یہ ہم عصر حاضر کے مطابق اور موجودہ حالات کے تناظر میں علم بھی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موضوع ہے منہج البحث والتحقیق، ریسرچ میتھڈالوجی، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو عملی طور پر حضور شیخ الاسلام نے جدید تقاضوں کے مطابق اس منہج البحث اور تحقیق کو اپنی کتابوں میں سمویا ہے۔ اب اس کی آگے فہرست دیکھتے ہیں پیج نمبر 7 پر، کہ اس میں دیکھیں اس کتاب کے بھی 2 حصے ہیں۔ اب پہلے حصے میں اس کے 10 ابواب ہیں۔ سب سے پہلے یہ واضح کیا گیا یعنی کہ اس کے مشتملات اس دوسری کتاب سے میچ نہیں کرتے، اس کے تمام مندرجات مشتملات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ کسی انسانی جان کا قتل بدترین گناہ کبیرہ ہے، اور پھر یعنی کہ یہ ایک عمومی دائرہ آ گیا۔ پھر جب ہم نے اس کو خاص کیا تو اس میں چونکہ غیر مسلموں سے متعلقہ ہے تو پھر غیر مسلموں کے بارے میں لکھا کہ غیر مسلموں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، یعنی کہ یہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ اسی طرح یقینی بنائے جس طرح وہ مسلمان شہریوں کا تحفظ یقینی بناتی ہے۔ یعنی کہ یہ افراد کے ساتھ ساتھ صاحب اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے، صاحبان اختیار کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا باب آ جاتا ہے جس میں ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور راہبوں کے قتل کی ممانعت، پھر سفارتکاروں، کسانوں، تاجروں اور جنگ نہ کرنے والوں کے قتل کی ممانعت۔ یعنی کہ ابھی جس کو مارا گیا سیالکوٹ میں، یعنی کہ وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تاجر کے زمرے میں ہی آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے لیے مذہب اور عقائد کی آزادی، یعنی کہ وہ جو لا اکراہ فی الدین کا جو حکم الہی ہے اسی کے اوپر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیں پابند رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ ہر حکم اور فیصلے میں انصاف، یعنی کہ جب نزاع آئے گا، جب اختلاف آئے گا، جب جھگڑا آئے گا تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، بلکہ حق اور سچ کے مطابق جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔
کسی کے مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو فیورٹزم نہیں دی جائے گی. اور پھر اگلا باب ہے غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور حسن معاملہ. 8واں باب ہے غیر مسلموں کے ساتھ صبر و تحمل پر مشتمل غیر انتقامی سلوک. یعنی کہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام نے قاری کے، سامع کے، مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرتے ہوئے جو ہے ایک ایک جزی کو بیان فرمایا. بس ہاں جی ختم کرنے لگے ہیں. اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ ایفائے عہد اور میثاق، اور غیر مسلموں کے بوڑھوں، ضعیفوں اور کمزوروں کی مالی اعانت. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو گزند نہیں پہنچانا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ یہ بھی کہ ان میں جو مستحق ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ کہ جب آپ ان کی مدد کریں گے، جب آپ ان کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ رکھیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام کے بارے میں نرم دلی کا رویہ اپنائیں گے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل کہ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام کی طرف راغب بھی ہوں گے. تو لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد، اور اہل دین جو ہیں خصوصاً علماء کرام جو ہیں، ان کی زندگی کا مقصد لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ اسلام کے دائرے سے نکالنا. اور پھر اس کے بعد آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگلا باب ہے کہ علامہ ابن القیم کی کتاب احکام اہل ذمہ سے ماخوذ احکام. اب یہ یہاں پر کیوں بیان کیا، اس علامہ ابن القیم کا نام لے کر یہ باب کیوں باندھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو شدت پسند گردانتے ہیں، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ علامہ ابن القیم جو ہیں وہ شاید شدت پسند ہیں، وہ نرمی کی طرف نہیں ہیں. تو حضور شیخ الاسلام نے قاری کی اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے علامہ ابن القیم کی ہی کتاب سے غیر مسلموں کے بارے میں جو احکامات تھے وہ یہاں پر کوٹ کیے ہیں. اور پھر اس کا آخری باب ہے دوسرے حصے میں جو آتا ہے وہ ہے اسلام میں ممالک کی تقسیم. کہ ہم نے یہ نام سنے ہوئے ہیں، یہ اصطلاحات ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ دار الاسلام ہوتا ہے، دار الکفر ہے، دار الحرب ہے، اور دار الصلح ہے، دار العہد ہے. لیکن اب ان کا اصل اطلاق کب ہوگا، کس پر ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات یا تو نہیں ہوتی، یا غلط ہوتی ہیں، یا بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ چیپٹر جو ہے وہ خصوصاً میں عرض کروں گا آپ تمام احباب اس کو ضرور پڑھیں اور بار بار پڑھیں، کہ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے کہ یہ ان جو دار ہیں، جو یہ ایبورڈز ہیں اسلام کے، ان کا اطلاق جو ہے وہ کہاں کہاں ہوگا، کس کس ملک پر ہوگا. یہ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات، اور انہی ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ ان کے بھی حوالے اس باب میں دیے گئے ہیں. تو ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو ارشادات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ہم ان کا اطلاق کریں گے کہ فلاں ملک دار الاسلام ہے، فلاں ملک جو ہے وہ دار العہد ہے، فلاں دار الصلح ہے. تو ان ساری چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ کیسے کریں گے، اس کے لیے یہ آخری باب جو ہے وہ آپ کو رہنمائی دے گا. تو اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ دو حصے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب تک ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم جب اپنا ایک گول متعین کریں گے کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے تو اس وقت ہم کہاں ہیں، کہ یہ پرفارمنس کو میئر کرنے کے جو اصول ہوتے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنی کارکردگی جانچنی ہے اور ہم نے ایک کام کرنا ہے، سٹیپ آگے بڑھانا ہے. جیسے وہ ابھی بیان کر رہے تھے کہ اندھیرے میں بھی ایک قدم آگے بڑھائیں تو کم از کم ایک تو آگے بڑھے گا نا. تو لہٰذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. کہ علم اور تحقیق کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے یعنی کہ ان مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے شمس و قمر بھی مسخر کر دیے، پوری کائنات مسخر کر دی، ان کے ہوتے ہوئے جو ہے سائنٹیفک پبلیکیشنز میں اس وقت سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ چائنا کا ہے. یعنی کہ یہ میرے پاس ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے
کہ پوری دنیا میں 20.67% شیئر جو ہے سائنٹیفک پبلیکیشنز میں وہ چائنا کا ہے، اور 16.54 شیئر جو ہے وہ امریکہ کا ہے. تو یہ 10 ملکوں کی لسٹ ہے. تیسرے نمبر پر ہمارا سب سے بڑا حریف آ جاتا ہے انڈیا، کہ اس کا شیئر جو ہے 5.31% ہے، اور پھر اس کے بعد جرمنی، جاپان، یو کے، رشیا اور اٹلی. یعنی کہ اس لسٹ کو اگر ہم مزید بھی بڑھا لیں، 10 کی بجائے 20، 30، 40 بھی کر لیں، تو ان میں 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ملک جو ہے وہ فال نہیں کرتا. تو یہ ہمارا المیہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں، یعنی کہ ہم روبہ زوال ہیں، روبہ تنزل ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ کہ ان کا ہر سال کا گراف جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اوپر گیا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک سال میں انہوں نے 18 لاکھ پیپرز چھاپے ہیں، تو اگلے سال میں انہوں نے 20 لاکھ پیپرز چھاپے ہیں. اور یہ جو میرے پاس چارٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ امریکہ نے ایک سال میں جو ہیں وہ 16 لاکھ پیپرز چھاپے، اور اگلے سال اس نے 16.5 لاکھ پیپرز چھاپے. تو یہ تحقیق کے میدان میں جو قومیں کودتی ہیں وہ پھر اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی ہیں. اور ہمارا المیہ کیا ہے اس وقت، وہ اس کے لیے صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے ملکوں کی تعداد اس وقت ہے 57، اس کے رکن ممالک کی تعداد. اور یہ 57 ممالک پوری دنیا کی 1/4 آبادی پر مشتمل ہیں. یعنی کہ پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ بالفرض اگر 8 ارب ہے، چونکہ 8 ارب تو نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو مسلم ممالک کی آبادی جو ہے وہ 2 ارب بن جاتی ہے اس حساب سے. لیکن دنیا کی آبادی میں مسلم ممالک کا حصہ چوتھا ہے، 25% شیئر ہے. لیکن ریسرچ کے اوپر اس کے ایکسپینڈیچر جو ہیں، پوری مسلم دنیا کے اخراجات کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کوئی بتا سکتا ہے اندازاً؟ یعنی کہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ جتنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. زکوٰۃ 2.5% ہے، اور جو پوری مسلم دنیا کے تحقیق کے اوپر اخراجات ہیں وہ 2.4% ہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے اور یہ 2.4% ہیں. اور پبلیکیشنز کے اوپر جو ہے پوری دنیا کا، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنے اخراجات سائنٹیفک پبلیکیشنز پر یا عام پبلیکیشنز پر ہوتے ہیں، مسلم دنیا اس کا 6% خرچ کرتی ہے. باقی 94% جو ہے پبلیکیشنز کے اوپر، کتابوں کے اوپر، علم کی طباعت کے اوپر نان مسلم ورلڈ میں خرچ کیا جاتا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں. تو اب اس میں تو پھر اظہار افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. یہ ہے ہمارا المیہ. اور ایک آخری چیز آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک پیپر ہے. یہ اس وقت کی تازہ ریسرچ نہیں ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ دیانتداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں ایسے آپ کو کہوں کہ یہ 2021 کی ریسرچ ہے. نہیں، یہ کوئی تقریباً 6 سال پرانی تحقیق ہے. اب اس کی روح سے، یعنی کہ ہم اگر خود کو دیکھیں کہ اب اپنے آپ میں اگر ہم جھانکیں اور دوسروں کے ساتھ، پہلے ہم نے نان مسلم کے ساتھ کمپیریزن کیا نا، اب ہم اپنے ہی ایک دوسرے فریق کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ علم اور تحقیق کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں نام لینے میں بھی جھجک محسوس نہیں کروں گا، کہ 2 مکتبہ فکر ہیں اہل سنت والجماعت میں، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی جن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اچھا، اب جب ان دونوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کمپیریزن میں بھی ہمارا شمار جو ہے بہت پیچھے ہوتا ہے، حالانکہ ہم اکثریت کے دعوے دار ہیں. اس میں دیکھیں کہ اردو تراجم قرآن اور تفاسیر میں، یعنی کہ یہ کوئی 5-6 سال پرانے اسٹیٹسٹکس ہیں، تو جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے جو حضرات تھے ان کی اردو تراجم قرآن اور تفاسیر، قرآن مجید کے تراجم بھی اور تفاسیر بھی 103 تھے.
یعنی کہ ان کی اتنی زیادہ شخصیات نے اس پر کام کیا، اور ہمارے یعنی کہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کے 16 تھے۔ اب آپ کہہ لیں کہ یہ کتنے بنتے ہیں، 20% بھی نہیں ہے، 15% بھی نہیں ہے، یا 15% بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیں کہ حدیث مبارکہ کی کتابیں جو ہیں ان کی شروحات لکھنا یا ان کے حواشی لکھنا، اب اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے۔ دیوبندی مسلک میں عربی زبان میں جو ہیں وہ 20 شروحات حدیث اور حواشی لکھے گئے تھے، اور اردو زبان میں 48 تھے، 48، جبکہ ہمارے مسلک میں عربی زبان میں کوئی بھی شرح نہیں تھی، اب لکھی ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو اور اردو میں 22 شروحات اور حواشی تھیں۔ پھر اس کے بعد کتب فقہ کی شروحات اور حواشی دیکھ لیں تو ان کے عربی میں 18 لکھی ہوئی تھیں، 18 کتابوں کی انہوں نے شروحات لکھی اور حواشی لکھے، اور اردو زبان میں انہوں نے 28 کتابوں کی شروحات یا حواشی لکھے فقہ کی کتابوں کی، یعنی کہ یہ ہدایہ، بدائع و ثنائع، اس طرح سے جو کتابیں ہیں، جو ہماری درسی کتابیں بھی ہیں، ان پر انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا۔ اور ہمارے بریلوی مسلک کی کتب فقہ کی شروحات اور حواشی نہ اردو میں نہ عربی میں، 0۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب کثرت جو ہے وہ صرف اس بنا پر ہی جو ہے وہ اسی وہم و گمان میں رہے اور اسی زوم میں رہے کہ ہم کثرت میں ہیں، تو پھر اس کثرت کو قلت میں بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو لہٰذا اگر اس کثرت کو کثرت میں برقرار رکھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ علم اور تحقیق کے میدان میں اترا جائے اور علم اور تحقیق کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اساتذہ کرام خود بھی تحقیق کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، طلباء کو، طالبات کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے تیار کریں۔ تو یہ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ تو اس مقصد کے لیے تھی۔ اب جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا محترم عین الحق بغدادی صاحب کی جانب سے کہ بعد ازاں جو ہے وہ زوم کے اوپر جو ہے وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ایک ورکشاپ کا اہتمام کریں گے، اور پھر ان کو بھی اس بات پر ٹریننگ دیں گے کہ مقالہ کا موضوع کیسے اختیار کرنا ہے، مقالہ لکھنا کیسے ہے۔ تو پھر یعنی کہ اس فن کی مزید جزئیات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس موقع پر ڈسکس کریں گے۔ جی، سپروائزرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، یعنی کہ دونوں کی ٹریننگ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی مرحلے پر ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو حاضر ہوں۔ جی سر، سوال سے پہلے میں چھوٹی سی بات کروں گا۔ چند دن پہلے میرے پاس مسئلہ آیا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق ایک دی لیکن دوسری تائید میں بولی۔ اب جب میں نے فتاویٰ کھنگالے تو مجھے پتہ چلا کہ ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3 طلاقیں، حالانکہ اس نے ایک بولی تو 6 تھی، لیکن اس کا پوائنٹ بھی میں نے ایک بولی ہے، باقی بطور تائید ہے، لیکن سب کہہ رہے تھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب پھر جب میں نے نیٹ پہ سرچ کی تو اپنے مفتی عبدالقیوم صاحب کا فتویٰ ملا اور مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے ملا۔ انہوں نے حضرت وہ غالباً آقا تھا، ان کے حوالے سے یہ لکھا تھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تائید میں بولی تھی اس سے قسم لے کے کہا تمہاری ایک طلاق ایک سے زائد نہیں ہے، اور یہ ان کی افرادیت ہے اور حدیث کی بنیاد پہ پھر میں نے یہ ان کو بتا دیا۔ تو سر ہم یہاں پہ سیکھنے یہ آئے ہیں کہ جب ہم نے یہ ٹاپک بھی آپ کا یہی ہے کہ تحقیق ہم کیسے کریں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی آپ کے پاس یہی ہم آپ کو ایپ بتاتے ہیں یا یہ مکتبہ شامل ہے، آپ نے سے کیسے مسئلہ نکالنا ہے کہ جو ہم جلدی مسئلہ نکال لیں، آپ نے اس کے بارے میں روشنی نہیں ڈالی۔ ذرا یہ علیحدہ سے کم از کم وہ لوگ جو سوال جواب دیتے ہیں، ہاں جی، جیسے یہ دیکھیں میں نے سرچ کیا مل گیا، تو کیا میں اہل سنت کے یا منہاج کے فتاویٰ میں پی ڈی ایف میں مل جائیں، سرچ کیسے کرنے ہمیں رہنمائی مل جائے، مطالعے میں وسعت ہو جائے، یا حدیث تلاش کرنی ہے جی جی مکتبہ شاملہ کیسے ہم چلائیں، یہ تھوڑی سی تربیت دے دیں بے شک اس سے ہٹ کے۔ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جو منہاج فتاویٰ ہے وہ ویب سائٹ پر بھی، اس کی ویب سائٹ بھی ہے THEFATWA thefatwa.com، یہ آپ ویب سائٹ اس کی کھول سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کی اینڈرائڈ اور iOS کی اپلیکیشن بھی ہے، جو ہمارا فتویٰ ہے منہاج القرآن کا، تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی موبائل میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ فتاویٰ جات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے، ہاں جی یہ انہوں نے کھول دی، یہیں پر ہی اس کا لنک ہوگا کسی جگہ پہ
کہ اس کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل میں جو ہے وہ آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی یہ ہے. اچھا دوسری آپ نے بات کی شاملہ وغیرہ کی, تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے یعنی کہ اور ٹائم ہمیں الگ چاہیے ہوتا ہے, تو اس کا یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی وقت جو ہے وہ ہم اس کو بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی دی فتویٰ کے نام سے ہی ایپ ہے سر. تھینک یو.